بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، یہ تو نعوذ باللہ آپ رسول کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں خانقاہی جو نظام ہے در حقیقت یہ سیکولر اسلام ہے۔ جاوید گامدی صاحب کے افکار اور نظریات کے اندر جو مثبت امور اور پہلو ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کا تقابل کر رہے ہیں سیاسی حوالے سے امیر شام کے ساتھ، تو یہ پوچھنا چاہوں گا آیا یہ تقابل کرنا درست ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاوید غامدی صاحب سنی نما ناصبی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ معاویہ سے زیادہ افضل یہ مکاولی آپ ان کے نظریات پڑھیں، ہو بہو وہی نظریات ہیں کہ جو امیر شام نے جو اس کا جو باپ ہے وہ بھی ابو سفیان ہے، پوری زندگی اسلام کے خلاف لڑتا رہا، اور اس کی ماں جو ہے ہندہ جگر خارہ ہے، اور اس کا بیٹا یزید جس کو اسلام کے اوپر جو ہے عالم اسلام کے اوپر اس نے خود مسلط کیا۔ گامدی صاحب سیکولر ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک نئے موضوع کے بارے میں۔ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں جناب نوازش علی زین الدین صاحب، اور آج ہم بات کریں گے جناب جاوید گامدی صاحب کے افکار اور نظریات کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے نظریات رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک فین فالوئنگ ہے ان کی سوشل میڈیا کے اوپر۔ آج ہم مختلف زاویوں سے مختلف پہلوؤں سے ان کے افکار اور نظریات کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اس موضوع کے لیے وقت دیا، اور اس کے بعد پہلا سوال میں پہلے بھی عرض کیا ہے، اس پوڈ کاسٹ میں بھی عرض کروں گا کہ ہر شخصیت کے اندر کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں، کچھ منفی پہلو ہوتے ہیں۔ ہر شخصیت کی فکر کے اندر بھی کچھ مثبت امور ہوتے ہیں۔ تو جاوید گامدی صاحب کے افکار اور نظریات کے اندر جو مثبت امور اور پہلو ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جس طرح آپ نے اشارہ کیا ایک مشہور شخصیت ہیں، بہت سارے افراد ان کو سنتے ہیں، تو لہٰذا اس جہت سے ان کے افکار و نظریات پہ گفتگو کرنا ضروری ہے۔ جاوید غامدی صاحب کی آپ گفتگو سنیں یا ان کی تحریریں پڑھیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں۔ مثلاً ان کا بیان بہت اچھا ہے، یعنی وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، اور اپنے بیان کو کوشش کرتے ہیں مدلل انداز میں پیش کریں، اور مخالف کے نظریے کو بھی بہت اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی جو بیان کے اندر یا آپ کہہ لیں یا شخصیت کے اندر اچھی چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی آج کل ان کا سوشل میڈیا پہ معلوم نہیں پرانا ہے نیا ہے، ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ جس میں وہ مولا علی علیہ السلام کا تقابل کر رہے ہیں سیاسی حوالے سے امیر شام کے ساتھ۔ تو یہ پوچھنا چاہوں گا آیا یہ تقابل کرنا درست ہے ایک، اور دوسرا جاوید گامدی صاحب ناسبی ہیں؟ جی دیکھیں، جاوید غامدی صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ نیا ہے، لیکن ناسبیت ان کے اندر شروع سے ہی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاوید غامدی صاحب سنی نما ناسبی ہے، یعنی اہل بیت کی مخالفت میں اور امیر المومنین کی دشمنی میں ان کے بیانات بالکل واضح ہیں۔ لیکن جس طرح میں آپ کی خدمت بیان کے بیان ان کا اچھا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بیان اچھا ہے، وہ دلیل کے ساتھ بظاہر بات کرتے ہیں، تو شاید ان کی بات درست ہو۔ تو جس طرح آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی کو زہر پلاتے ہیں تو یہ کہہ کر زہر نہیں پلاتے کہ یہ زہر ہے، بلکہ اس کو شربت میں ڈال کر یا انگور میں ڈال کر کسی میٹھی چیز میں ڈال کے، تاکہ وہ بندہ جو ہے نا وہ محسوس بھی نہ کریں کہ یہ میرے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ تو اس طرح ڈاکٹر ٹیکہ لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں۔ جی بالکل، تو ان کے بیانات کے اندر زہر ہے، اہل بیت کی دشمنی واضح ہے، امیر المومنین سے ان کو بغض نظر آتا ہے، تو بالکل وہ سنی نما ناسبی ہے۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا کہ امیر المومنین کی نسبت انہوں نے کہا کہ معاویہ سیاسی میدان میں وہ زیادہ بصیرت رکھتے تھے، وہ افضل ہے اس حوالے سے۔ اگر سیاست کی یہ تعریف ہے، یعنی جس تعریف کی بنا پر اس نے معاویہ کو مولا علی سے افضل قرار دیا ہے، تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ معاویہ مجھ سے زیادہ بابصیرت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ سیاست مدار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں لولا کراہیت الغدر لکنت ادھى الناس، کہ اگر چالاکی مجھے اچھی لگتی، اگر یعنی میں بھی چالاک ہوتا ان کی طرح، تو میں ان سے سب سے زیادہ چالاک ہوتا، لیکن مولا فرماتے ہیں مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ تو اگر سیاست کے اندر آپ نے اسلامی جو اصول ہے، اقدار کا آپ نے لحاظ نہیں کرنا، تو اس وقت آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ جس نے ابھی دوبارہ سے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے، اور امریکہ جو موجودہ امریکہ ہے، یہ تو اس وقت کے عالم اسلام کی ریاست سے زیادہ بڑی سلطنت اور بڑی ریاست ہے۔
تو اس کا مطلب اگر آپ کے معیار یہ ہے کہ جو بڑی سلطنت پہ حکومت کرے وہ زیادہ افضل ہے، حاکم ہے چالاکیوں کے ذریعے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ معاویہ سے زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ معاویہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نسبت جو ہے وہ بصیرت کم ہے اس کی، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ معاویہ سے زیادہ بابصیرت ہے، اس سے افضل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس نظریے کو تسلیم کرے گا۔ لیکن اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو اس وقت اہل سنت علماء جو کہ امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ بھی سمجھتے ہیں، داماد رسول، صحابی پیغمبر بھی مانتے ہیں، کہ اگر کوئی معاویہ کے بارے میں بات کریں تو یہ شور مچاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی مولا علی کی توہین کرے، اہل بیت کے بارے میں ایسی گستاخانہ عبارتیں پیش کریں تو بالکل وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مکتب کے اندر ناسبیت موجود ہے۔ میں مطالعہ کر رہا تھا امیر شام کی زندگی کا، معاویہ کی زندگی کا، سیاسی اصول کچھ نکالے میں نے کہ مطلق العنانیت ہے، یعنی جو وہ کہے وہ درست ہے، اس کے علاوہ غلط ہے۔ اخلاقیات کا اس کے دور میں جو حکومت کی انہوں نے، اس نے وہ دور دور سے کوئی تعلق نہیں، دین کو سیاست سے جدا کرنا اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر حربے کو استعمال کیا۔ تو تاریخ انسانیت کے اندر ہمیں ایک شخصیت ملتی ہے مکاولی، آپ ان کے نظریات پڑھیں، ہو بہو وہی نظریات ہیں کہ جو امیر شام نے اپنی حکومت کے اندر نافذ کیے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اقتدار کی خاطر ایک مشہور و معروف راوی بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ مشہور جملہ ہے ان کا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں مسلح علی کا پسند ہے اور دسترخوان معاویہ کا پسند ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ بغض اہل بیت۔ جی دیکھیں، خود اہل سنت علماء جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ معاویہ کے بارے میں ایک بھی، یعنی معاویہ کی فضیلت میں ایک بھی رسول خدا سے صحیح سند حدیث نہیں ہے، اور دوسری طرف جو حدیث بھی ایک ہی موجود ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ کبھی پر نہ کرے۔ اس کے علاوہ خود اہل سنت علماء جو محقق ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور ماں جو اس کا جو باپ ہے وہ بھی ابو سفیان ہے، پوری زندگی اسلام کے خلاف لڑتا رہا، اور اس کی ماں جو ہے ہندہ جگر خارہ ہے، اور اس کا بیٹا یزید جس کو اسلام کے اوپر جو ہے عالم اسلام کے اوپر اس نے خود مسلط کیا۔ تو ایسے شخص کو جب آپ امیر المومنین سے افضل قرار دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک ناصبی شخص یہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال بھی غامدی صاحب کے بارے میں کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ وہ زیادہ اسلام کو بیلنس پالیسی جس طرح ہوتی ہے اس طرح وہ کرتے ہیں کہ اسلام بھی رہے، دنیا بھی رہے، اسلام کے نظریات بھی قبول ہیں، ساتھ میں اگر کوئی سیکولرزم کا کوئی اچھا نظریہ ہے، کمیونزم کا اگر کوئی اچھا نظریہ ہے جو انسانیت کے لیے درست ہے تو وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو پوچھنا یہ چاہوں گا کہ غامدی صاحب سیکولر ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ غامدی صاحب کے نظریات سے اگر آشنا ہیں یا اگر آپ کے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، وہ تصوف کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اچھا، ادھر سے تصوف کی مخالفت کرتے ہیں، اور اسلامی جو سیاست ہے اور یعنی اسلامی نظام سیاست کا بھی وہ جو ہے نا وہ قائل نہیں ہیں، یعنی وہ سیکولر نظام کو، لبرل نظام کو بھی وہ درست سمجھتے ہیں۔ لیکن حال ہی میں غامدی صاحب نے خانقاہ کا افتتاح کیا ہے۔ اب تعجب اس بات کا ہے کہ وہ شخص جو زندگی بھر اس نے تصوف کی مخالفت کی ہو، اب دوبارہ سے وہ خانقاہ کے اس نظام کو دوبارہ سے احیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں، خانقاہی جو نظام ہے در حقیقت یہ سیکولر اسلام ہے، یعنی آپ انسان جو ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، لیکن اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، اجتماعی معاملات سے تعلق نہ ہو، تو یہی سیکولر اسلام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سیکولر اسلام ہے ان کا امام جاوید غامدی صاحب ہے۔ حال ہی میں ایک کلپ سننے کو بلکہ دیکھنے کا موقع ملا کہ جس میں ایک معروف و مشہور شخصیت اہل سنت کی ایک مکتبہ فکر ہے، ان کا ورلڈ وائڈ فین فالوئنگ ہے، تو وہ بدعات کے حوالے سے مشہور ہیں، یعنی اسلام کے اندر جتنی بھی بدعتیں ہیں اس پاکستان میں خصوصاً وہ ان کے گھر سے نکلتی ہیں۔ تو وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں درد ہو رہا ہے ہمارے گھٹنے میں، تو انہوں نے کہا جی کہ اس گھٹنے اس جگہ پہ آپ کیا کریں، ہاتھ رکھیں اور یہ الفاظ کہیں۔ حال ہی میں ان کو گھٹنے کی تکلیف کا مشکل ہوئی تو ان سے پوچھا کہ آپ پہلے تو نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، تو اب آپ کرسی پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا، ڈاکٹر سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر نیچے بیٹھیں گے تو مشکلات زیادہ ہو جائیں گی، اس لیے کرسی پہ بیٹھیں۔ لیکن اپنے ماننے والوں کو بدعات کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن جب خود ان کے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے تو پھر
وہی ہے کہ عقل جس طرح کہتی ہے کہ آپ اس شعبے کے متخصص کی طرف جائیں کہ جو آپ کا علاج کر سکے. تو غامدی صاحب بھی ظاہراً تصوف کے مخالف ہیں اور خانقاہ کا انہوں نے افتتاح اس کیا. حوالے سے تو آپ نے نام نہیں لیا، میں نام بھی لیتا ہوں. آپ جو ہے بات کر رہے ہیں الیاس قادری صاحب کے اوپر، وہ ایک ڈرامہ ہے. دیکھیں الیاس قادری بھی ناسبی ہے، اس میں شک نہیں ہے. یعنی وہ معاویہ کے بارے میں احادیث جو غلط احادیث ہے، یعنی من گڑت احادیث بھی وہ پیش کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ معاویہ منی وانا من ہو، کہ معاویہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. یعنی اس حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے. ایسے من گڑت روایات بھی وہ معاویہ کے بارے میں، یا جو نعرہ اس نے لگایا تھا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، یہ تو نعوذ باللہ آپ رسول کی تکذیب کر رہے ہیں. رسول نے کیا فرمایا؟ یہ جو مشہور حدیث ہے، اہل سنت کتابوں میں بھی ہے اور شیعہ معتبر کتابوں میں ہے، یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، کہ ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا. اب اس حدیث کی تعویل جو ہے وہ جاوید غامدی صاحب بھی کرتا ہے، الیاس قادری بھی. ان حدیث کے ہوتے ہوئے اس کو بے گناہ کہہ رہا ہے. رسول کہتے ہیں وہ مجرم ہے، باغی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بے گناہ ہے. یعنی یہ رسول کی تکذیب کر رہا ہے. تو دونوں ناسبی ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جاوید غامدی صاحب جو ہے الیاس قادری عطار کی نسبت جو ہے نا وہ ایک پڑھے لکھے انسان ہے. کم از کم جاوید غامدی صاحب کے نظریات کو سن کر کوئی اسلام کے بارے میں کوئی منفی نظریہ شاید جو ہے اس کے ذہن میں نہ آئے. یعنی کہ باہر اچھی باتیں کرتے ہیں، کچھ عالم لگتا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ انسان بات کر رہا ہے، لیکن وہ بالکل ایک بدبخت انسان ہے. پوری زندگی وہ پھکیاں بیچتا رہا، خود کہتا ہے. اب جو ہے وہ اہل سنت کا پیر بنا بیٹھا ہے. اچھا، غامدی صاحب کے بارے میں ایک اور سوال کہ ان کا مذہب، اگر میں پوچھنا چاہوں آپ سے کہ ان کا مذہب کیا ہے تو کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ دیکھیں ان کا جو مذہب ہے، خود کہتے ہیں کہ میں نہ شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں. لیکن جب آپ ان کے افکار کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابن تیمیہ جو کہ ناسبیوں کا باپ تھا، یعنی اگر کسی نے ناسبیت کو ایک مذہب کی شکل دی ہے تو وہ ابن تیمیہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ابن حزم ہے، یا اس کے بعد عبدالوہاب نجدی ہے. تو اس زمانے میں غامدی صاحب جو ہے وہ مکتب ابن تیمیہ کا پرچمدار ہے. تو لہٰذا ان کا مکتب، ان کا مذہب ناسبیت ہے. اچھا، کیوں سننا ضروری ہے غامدی صاحب کو؟ اگر نہ سنا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر سنا جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو افراد پڑھے لکھے ہیں یا جن کی دینی بنیادیں مضبوط ہیں ان کو ضرور سننا چاہیے. ہاں لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو کسی عالم سے، کسی اتھینٹک عالم سے پوچھ لیں ان شبہات کے حوالے سے. لیکن میں سمجھتا ہوں سننے میں کوئی حرج نہیں ہے ان افراد کے لیے جن کی بنیادیں مضبوط ہیں. لیکن اگر کسی کا دینی مطالعہ زیادہ نہیں ہے تو پہلے کوشش کریں کہ اپنے افکار کو مضبوط کریں، پھر اس کے بعد ایسی شخصیات کا جو ہے وہ مطالعہ کریں یا ان کی تقریریں سنیں. تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ غامدی صاحب کے نظریات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، اور وہ کس طرح کی شخصیت ہے، اور اس کے بعد کیوں وہ ناسبیت کو پروموٹ کرتے ہیں، چونکہ ان کی جڑوں میں ابن تیمیہ کا کچھ نہ کچھ اثرات ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ بعض اوقات امیر شام کو مولا علی سے تقابل کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ تشیع کے مکتب تشیع کے خلاف، بلکہ مکتب اسلام ہی ان کو قبول نہیں کرتا. انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.